بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی ٹیک اسکول اینڈ کالج ٹیکسلا کینٹ کی طرف سے شازیہ افضل آپ کی کلاس ہشتم کی اردو کی ٹیچر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اردو کی کتاب کا تعارف کروا دوں جو آپ اردو کی کتاب نصاب میں پڑھیں گے۔ اس کا ٹائٹل یہ ہے اردو 8ویں جماعت کے لیے، چودھری غلام رسول اینڈ سنز والوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو قواعد و انشاء 9th-10th والی وہ آپ گرامر کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس کتاب کے پہلے عنوان نظم حمد کی طرف ہم چلتے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ ہمارا یہ آج کا پہلا سبق ہوگا۔ تو نظم حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ کے نصاب میں شامل جو نظم ہے حمد وہ اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نظم کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ محمد کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ ہم نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے شاعر اسماعیل میرٹھی کا تعارف بھی کرتے چلیں گے۔ تو اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 میں میرٹھ میں ہوئی، اسی وجہ سے ان کو میرٹھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی وفات 1917 میں ہوئی۔ آپ اردو ادب کے مشہور شاعر ہیں اور آپ نے بہت سی نظمیں لکھی، ان میں بچوں کی نظمیں بھی شامل ہیں اور بڑوں کی نظمیں بھی شامل ہیں۔ ان کی نظموں سے کوئی نہ کوئی اخلاقی اور اصلاحی سبق ملتا ہے، اسی لیے ان کی نظموں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اصلاحی نظمیں لکھی ہیں۔ آپ کی شاعری کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری سے ہم بچپن سے ہی متعارف ہوتے آئے ہیں۔ بچپن سے ہی ہماری کتابوں میں، ہماری نصابی کتابوں میں اسماعیل میرٹھی کی کوئی نہ کوئی نظم ضرور شامل ہوتی رہی ہے۔ تو ہم نظم کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری کتاب کا نظم حمد کا پہلا بند ہے، اس طرح سے ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہو ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو اس بند میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات شاعر نے یہ کی ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اس کے لیے کسی وقت کا وہ تعین نہیں کرتا کہ وہ رات ہو دن ہو شام ہو اجالا ہو اندھیرا ہو، اسے کسی بھی قسم کا خوف و خطر یعنی ڈر محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رب دینے والا، اس کا ساتھ دینے والا موجود ہے۔ اس بند کے اندر شاعر نے قافیے استعمال کیے ہیں، جیسے نظر، سحر، ڈر اور خطر، یہ قافیے ہیں اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جائے گا۔ نظم کے دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ اس میں شاعر نے کہا ہے شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس میں شاعر نے جو مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں، گھپ اندھیرا مکمل اندھیرا، می بارش، لیک لیکن پر ہول ڈراؤنا ڈرا دینے والا۔ تو اس دوسرے بند میں شاعر نے، آپ نے دیکھا کہ پہلے چاروں مصروں کے آخر میں ہو استعمال کیا ہے۔ اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کے لفظی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، چونکہ اس کے پیچھے قافیے لگے ہوئے ہیں، جیسے سویرا، اندھیرا، گھیرا اور میرا قافیے لگائے گئے ہیں، اسی لیے اس کو ردیف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قافیے کے بعد آتی ہے۔ تو اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں کہ شاعر کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ اس بند میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اور کیسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ شام کا وقت ہو، سویرا ہو، چاندنی ہو کہ یا مکمل اندھیرا چھا جائے، می نے یعنی بارش نے اور آندھی نے اس کو گھیر کے رکھا ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ پرہول نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ یا اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ بند نمبر 3،
जबकि तूफान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियारों का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में न खौफ हो असला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इसमें सन्नाटा इस्तेमाल हुआ है लफ्ज। सन्नाटा के मानी मुकम्मल खामोशी, पेड़ों को दरख्तों को उखेड़ उखाड़ दे, असला हरगिज। इस बंद में शायर का ये कहना है कि तूफान से पहले की खामोशी और तूफान के बाद उस खामोशी के बाद तूफानी तेज आंधी जो चलती है, जो पेड़ों को जड़ों से उखाड़ के रख देती है, तो इस तरह के हालात हों, इस तरह के मनाजर उसे देखने को नजर अगर आए तो वो हरगिज खौफजदा नहीं होता, क्योंकि उसको यकीन है कि उसका खुदा उसके साथ है। बंद नंबर 4 है, टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इसमें जो मुश्किल लफ्ज है वो दो ही हैं, अंगारे। जलते हुए कोयले को अंगारा कहा जाता है। ये अंगारे जलते हुए कोयले की तरह सुर्ख किस्म का जलता हुआ जो अंगारा होता है, उसको उसका जिक्र किया इसमें शायर ने। वहम, शक। तो आपने इस बंद में देखा कि तारे, अंगारे, चारे और मारे, ये काफिये इस्तेमाल हुए हैं। तो शायर ये कहता है कि आसमान से रात को अगर तारे टूटकर इस तरह गिरे कि जैसे अंगारे बरस रहे हों, यानी कि ये लोगों का वहम है। तो अक्सर लोग वहम करते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है या हम पर कोई आफत पड़ने वाली है, लेकिन शायर कहता है कि मैं इस तरह के किसी भी किस्म के हालात में बिल्कुल घबराता नहीं हूँ और ना परेशान होता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। बंद नंबर 5, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे ओसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। यहाँ पे मैदान, सुनसान, कब्रिस्तान और ओसान, ये शायर ने काफिये इस्तेमाल किए हैं। तो खंडर उस जगह को कहेंगे जो गैर आबाद हो, सुनसान हो, जहाँ पर आमदोरफ्त नहीं होती। और सुनसान भी गैर आबाद जगह को कहा जाता है। मरघट उस जगह को कहा जाता है जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को दफनाने के लिए, जलाने के लिए लेकर जाते हैं। कब्रिस्तान उस जगह को कहा जाता है जहाँ हम मुसलमान अपने मुर्दों को दफन करते हैं। तो खता होना, ओसान खता होना के लिए इस्तेमाल हुआ है। शायर कहता है कि मेरे ओसान खता नहीं होते। यहाँ पर शायर ने मुहावरा इस्तेमाल किया है, ओसान खता होना। तो शायर का कहना है कि अगर मेरे रास्ते में कोई पुराना खंडर, मैदान या फिर कोई मरघट या कब्रिस्तान आ जाए तो मेरे ओसान कभी खता नहीं होते, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ होता है। अल्लाह ताला पर शायर को मुकम्मल ईमान है और अल्लाह ताला की ज़ात को वो वाहिद और अपना आखिरी सहारा समझता है, इसीलिए वो बिल्कुल भी डरता या घबराता नहीं है। बंद नंबर 6 है, हो बियाबान में गुजर मेरा या समंदर पे हो सफर मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। बियाबान जंगल को कहा जाएगा। तो शायर कहता है कि अगर मेरा गुजर जंगल से होता है या समंदर पे हो सफर मेरा, या मैं समंदर पर सफर कर रहा होता हूँ, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, मेरा घर मुझसे दूर रह जाए, लेकिन फिर भी मैं कभी जिगर मेरा, तो मेरा इन तमाम हालात में, इन तमाम हालात के को सामने रख कर भी मेरा जिगर कवि रहता है, कवि मजबूत। और जिगर से यहाँ मुराद दिल है, यानी शायर का दिल यहाँ पर हर लिहाज से, हर तरह के हालात में मजबूत रहता है। इस बंद के अंदर शायर ने मेरा, 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 मेरा रदीफ इस्तेमाल की है। आपने देखा होगा इसके साथ ही उसने काफिये भी इस्तेमाल किए हैं, गुजर, सफर, घर और जिगर, यानी कि रदीफ के साथ काफिये का होना भी जरूरी है। यानी शायर अगर किसी जंगल से गुजरता है,
سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کا گھر اس سے دور رہ جاتا ہے، تو ایسے حالات میں اس کا جگر قوی رہتا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قافیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قافیہ ایسے الفاظ جن کی آواز بولنے میں ایک جیسی ہو یا ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ان کی املا مختلف ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کی صرف آواز ایک سی ہوتی ہے، اس لیے ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اس نظم کے حوالے سے نظر، سحر، سویرا اور اندھیرا یہ قافیے ہیں۔ ردیف ہے۔ ردیف وہ الفاظ جو کسی نظم میں بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جائیں، ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف کے معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، اور اس نظم کے دوسرے بند میں شاعر نے ہو اور آخری بند میں میرا کو ردیف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ امید ہے آج کے دن یہ آپ کو اچھی طرح سے قافیہ، ردیف اور سب نظم کا بھی تفہیم حاصل ہو گئی ہوگی۔ اعادے کی طرف ہم آتے ہیں، تو آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ دوسرا میں آپ سے سوال کروں گی کہ حمد کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اب ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کسی بھی نظم کے اندر کسی بند میں ایک ہی ترتیب کے ساتھ ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف کے لفظی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ یوں آپ کے لیے آج کا سبق یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اس کا اچھی طرح سے ادراک ہو گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ختم کیے؟ اتنی دیر سے